ہسٹری پیڈیا کے دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو السلام علیکم۔ ناظرین گرام، اللہ نے انسان کو مٹی اور جنات کو آگ سے پیدا فرمایا۔ اس دنیا کے پہلے انسان یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو جب مٹی سے پیدا کیا گیا تو اللہ نے تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، جس میں ابلیس شیطان بھی شامل تھا۔ لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، کیونکہ ابلیس کے نزدیک وہ آگ سے بنا ہوا تھا اور انسان مٹی سے بنا ہے۔ جب اللہ نے سب کو آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو ابلیس نے کہا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یعنی میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ ابلیس کی نافرمانی کی وجہ سے اسے ملعون قرار دے دیا گیا اور قیامت تک اس پر لعنتیں پڑتی رہیں گی۔ ارشاد بانی تعالیٰ ہے، تو جنت سے نکل جا، تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ لیکن ابلیس تھا کون، کہاں سے آیا، اس کے ماں باپ کون تھے اور یہ فرشتوں کا سردار کیسے بن گیا؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ابلیس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتانے کی کوشش کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے، اور نیز ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک بھی کر دیں۔ تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ تو محترم ناظرین، ابلیس کے ماں باپ کون تھے؟ ابلیس کے باپ کا نام چلیبہ تھا، جس کا چہرہ ایک شیر کی طرح اور وہ بہت زیادہ بہادر تھا، اسی لیے اسے شاشین کا لقب دیا گیا تھا۔ شاشین کا مطلب دل دہلا دینے والا ہے۔ شاشین کو تمام جنات میں سب سے زیادہ بہادر مانا جاتا تھا۔ اس نے اپنی بہادری اور طاقت کی وجہ سے بہت سی جنات کی اقوام کو فتح کیا تھا۔ ابلیس کی ماں کا نام تبلیس تھا، وہ بھی اپنے شوہر کی طرح بہت ہمت والی تھی اور جس کا چہرہ ایک بھیڑیے کی طرح تھا۔ تبلیس نے اپنے شوہر کے ساتھ بہت سی جنگوں میں حصہ لیا تھا۔ جنات کا ماننا تھا کہ تبلیس اور شاشین کے ہوتے ہوئے کوئی بھی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ جب جنات کی بغاوت حد سے زیادہ بڑھ گئی تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جا کر جنات کے اس گروہ کا خاتمہ کر دیں۔ ابلیس خود بتاتا ہے کہ اس کی ماں تبلیس فرشتوں کے ساتھ اس بہادری سے لڑی کہ اسے لگنے لگا کہ فرشتوں نے جنات سے مقابلہ کر کے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر لی، لیکن نہ جانے کیسے ہماری جیت ہار میں تبدیل ہو گئی اور ایک ایک کر کے میرے سارے ساتھی مارے گئے، جن میں میرا بیٹا اور میری بیوی بھی شامل تھے۔ جنات اور فرشتوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، ان کا آپس میں کوئی جوڑ نہیں۔ جیسا کہ ابلیس کے باپ کا چہرہ شیر جیسا اور ماں کا چہرہ بھیڑیے جیسا تھا، لہٰذا ان دونوں کی خصوصیات ابلیس میں تھیں۔ جیسے شیر بہت خوددار اور بہادر ہوتا ہے اور بھیڑیے کی طرف سے خود غرضی اور فریبی۔ جنات اور فرشتوں کی اس لڑائی میں جن جنات کو قیدی بنایا گیا ان میں ابلیس بھی شامل تھا۔ اللہ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ اس کی تربیت اچھی طرح کرو اور اسے دنیا و جہان کو سمجھنے کا علم عطا کرو۔ ساری کائنات کا علم حاصل کرنے کے بعد اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا گیا، یہاں تک کہ اللہ نے اس کا مقام اس قدر اونچا کر دیا کہ ساتوں آسمانوں پر اس کو الگ الگ درجے مل گئے۔ پہلے آسمان والے اس کو عابد بلاتے، دوسرے آسمان والوں نے اسے زاہد کہا، تیسرے آسمان والوں نے عارف پکارا، چوتھے آسمان والے اسے ولی کہتے، پانچویں آسمان والے تقی کہتے، چھٹے آسمان والے حاشے اور ساتویں آسمان والے اسے عزازیل کہتے۔ ابلیس نے اپنے علم اور اپنی عبادت کے ذریعے اپنا مقام اس قدر بلند کر دیا کہ اللہ نے اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا، لیکن اللہ بخوبی جانتا تھا کہ یہ آگے جا کر کیا بنے گا۔ ایک دن ابلیس ساتویں آسمان پر اللہ کی ثنا میں مشغول سیر کرتے ہوئے لوح محفوظ تک پہنچ گیا۔ وہاں وہ یہ لکھا دیکھتا ہے کہ ہمارا ایک بندہ ہوگا جسے ہم 1000 نعمتوں سے نوازیں گے، زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچا دیں گے، یہاں تک کہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ ہم اسے ایک حکم دیں گے جس کا انکار کر کے وہ بغاوت کر بیٹھے گا۔ اس نے مزید لوح محفوظ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم صاف الفاظ میں پڑھا۔ اس عبارت کو پڑھ کر ابلیس 2000 سال تک روتا رہا کہ ایسا کون بدبخت ہوگا جو اللہ پاک کے حکم کی نافرمانی کرے گا۔ اسی اثناء میں ابلیس اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ کون بندہ ہے جو تیرے حکم کی نافرمانی کرے گا، جسے شیطان کا نام دے کر اس سے پناہ مانگی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک ایسا بھی ہوگا جو ہزاروں نعمتوں کے ملنے کے باوجود ہمارے ایک حکم کی پیروی نہیں کرے گا اور دنیا و جہان میں رسوا ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا، مولا میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا، ابلیس تو اسے بہت جلد دیکھے گا۔ ہزاروں سال تک ابلیس اس شیطان کی آرزو میں رہا۔
اسی دوران اسے پتا چلا کہ زمین کی مٹی سے ایک پتلا بنایا گیا ہے جس کو آدم کا نام دیا گیا ہے۔ آخر وہ دن آ گیا جب حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر اور ان میں جان ڈال کر فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا، لیکن ابلیس نے اپنی انا میں آ کر اللہ کے حکم کو ماننے سے صاف انکار کر دیا اور کہا میں اس سے افضل ہوں، میں اسے سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ پاک نے پھر کہا ابلیس، لوح محفوظ پر جس شیطان کے بارے لکھا ہے وہ تم ہی ہو، تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے، اس لیے تو قیامت تک ذلیل و رسوا ہوتا رہے گا اور لوگ تجھ پر لعن طعن ہی کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک نے ابلیس کو قیامت تک کی مہلت دی ہے کہ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، لیکن بروز قیامت اسے بھی موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کی موت ایسی دردناک ہوگی کہ جس کا اندازہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس سے پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کس طرح آئے گی۔ ہمارے پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں قیامت کی کچھ نشانیوں کے بارے میں آگاہی دی ہے، جن کے مطابق قیامت کے دن سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا۔ اس وقت زیادہ تر لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات ہو جائے گی، اور وہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی۔ لوگ اپنی نیند پوری کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن رات ہوگی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہ لے گی۔ اس پریشانی کے عالم میں سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور کچھ دیر بعد دوبارہ غروب ہو کر مشرق سے طلوع ہو جائے گا۔ قیامت کا یہ منظر دیکھ کر شیطان زاروں کی طرح روئے گا اور بولے گا کہ ہائے، میری موت کا وقت قریب آ گیا۔ اس کے چیلے اس سے دریافت کریں گے کہ کیا ماجرا ہے، آج سے پہلے تمہیں کبھی اتنا غمگین نہیں دیکھا۔ تو ابلیس کہے گا کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا ہے اور یہ میری موت کی نشانی ہے۔ محترم ناظرین گرامی، انا بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے مدینہ منورہ گیا تو ایک جگہ علم کی محفل لگی ہوئی تھی، میں بھی علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہیں پر بیٹھ گیا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب آدم علیہ السلام اپنی وفات کے وقت اللہ پاک سے عرض گزار ہوئے کہ اے اللہ، میری موت پر میرا دشمن بہت خوش ہوگا کیونکہ وہ قیامت تک زندہ رہے گا، تو جواب آیا کہ اے آدم، تم مرنے کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، لیکن ابلیس دنیا میں قیامت تک اس لیے رہے گا تاکہ بروز قیامت اس نے جتنے لوگوں کو گمراہ کیا ہے ان سب کے حساب سے اسے تکلیف برداشت کرنا پڑے۔ یہ جواب سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے ملک الموت سے سوال کیا کہ ابلیس کی موت کیسی ہوگی، ذرا مجھے بھی اس کے بارے میں بتاؤ۔ جس پر ملک الموت نے ابلیس کی موت کے بارے میں بتانا شروع کیا تو حضرت آدم علیہ السلام ابلیس کی موت کا سن کر اس قدر خوف زدہ ہو گئے کہ انہوں نے ملک الموت کو روک دیا کہ بس اس سے آگے مجھے مت بتاؤ۔ یہاں تک بتا کر حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خاموش ہو گئے، لیکن لوگوں نے اصرار کیا کہ ہمیں ابلیس کی موت کے بارے میں بتائیں کہ قیامت کے دن لوگ اپنے روزمرہ کی زندگی میں مشغول ہوں گے کہ اچانک ایک بہت زوردار دھماکہ ہوگا، اس دھماکے کے خوف سے بہت سے لوگ مر جائیں گے یا بے ہوش ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے کہ میں نے تمہارے مددگار فرشتوں کو سب سے زیادہ تمہارا معاون بنایا ہے اور تمہیں ان کے برابر طاقت عطا فرمائی، آج میرے غصے اور غضب کا لباس اوڑھ کر جاؤ اور ابلیس کے ساتھ ساتھ تمام انسانوں اور جنوں کی روح قبض کر لو۔ محترم ناظرین و گرام، اس موقع پر اللہ کے حکم سے جہنم کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ملک الموت اپنے غیظ و غضب میں فرشتوں کے ساتھ اس طرح زمین پر اتریں گے کہ عام لوگ اگر انہیں دیکھ لیں تو وہی اپنی جان دے دیں۔ جب ملک الموت ابلیس کے پاس اس کی روح قبض کرنے جائیں گے تو وہ زاروں کی طرح رونا شروع کر دے گا اور ملک الموت سے بچنے کے لیے بھاگنا شروع کر دے گا۔ کبھی وہ سمندر کی گہرائیوں میں چھپے گا اور کبھی زمین کی ساتوں تہوں میں، لیکن وہ جہاں بھی جائے گا ملک الموت وہیں پہنچ جائیں گے۔ جب ابلیس تھک ہار کر اپنی مرنے کی مقررہ جگہ پر پہنچ جائے گا تو ملک الموت سے سوال کرے گا کہ تم مجھے کہاں لے کر جاؤ گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے کہ وہیں جہاں تمہاری وجہ سے بہت سے لوگ چلے گئے، تو نے بہت سے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کر کے جہنم میں بھیجا ہے، آج تیرا بھی حساب ہوگا، تجھے اس قدر درد ملے گا کہ تو نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا۔ تیری روح قبض کرتے وقت جہنم میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی تکلیف بھی تجھے دوں گا۔ اس وقت ابلیس حضرت آدم علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کہے گا کہ اے آدم، کاش تو پیدا ہی نہ ہوتا اور نہ میں ملعون ہوتا۔ جس جگہ ابلیس کی موت ہوگی وہ جگہ آگ سے دہکتی ہوگی اور جہنم کی بیڑیاں لگی ہوں گی، ان بیڑیوں سے ہی ابلیس کو تڑپا تڑپا کر اس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا سے کہیں گے کہ دیکھو تمہارا دشمن کس طرح تڑپ رہا ہے،
تو حضرت آدم علیہ السلام اور اماں ہوا ابلیس کی حالت کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ سے فرمائیں گے کہ اللہ بے شک تو ہی صحیح انصاف کرنے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، مجھے امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور اس ویڈیو کو بھی لائک کر لیں۔ تو ملتے ہیں ہم اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔